کوشچن سب سے زیادہ سوسائٹی میں جو یوتھ میں یہ پریشانی میں نے دیکھی ہے بہت زیادہ ہے کہ جو بیچارہ بالکل خالصتاً دنیا دار زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اگر اللہ رب العزت اسے ہدایت دیتے ہیں حضرت تو وہ دین کی طرف آتا ہے۔ اب وہ معاشرے میں خیر پھیلانے کے حوالے سے اور برائی کو روکنے کے حوالے سے بھی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے حضرت اور بہت سے سوالات آئے ہیں، اور بعض خواتین کی بھی یہ کیفیت ہے، بعض نوجوانوں کی بھی یہ کیفیت ہے، لڑکوں کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام تو کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں پھر بھی برائی ویسے کی ویسی ہے، اور بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر دعوت دے بھی تو اس کا رزلٹ ہمیں نہیں ملتا اور برائی جو ہے غالب آتی ہے۔ تو اینڈ میں وہ حضرت ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بھی دل کرتا ہے ڈپریس ہو کے بھائی ہم خودکشی ہی کر لیں، جب اتنی زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی معاشرے میں تو خیر والا کام ہو نہیں رہا۔ اور رہی صحیح کثر، وہ حضرت کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ کچھ اسپیکرز ایسے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو تھانے دار بنا کے پیش کرتے ہیں، اتنا سخت اللہ کو بنا کے انہوں نے پیش کر دیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم صبح سے رات تک بھی اگر کوشش کرتے رہیں تو اگر برائی ہی غالب آئی تو ہمارا تو جینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور مرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی دوزخ میں پھینک دینا ہے کہ تم نے خیر کو غالب کیوں نہیں کیا۔ جی، یہ اصل میں دو باتیں ہیں جو آپ نے فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندہ دین کی طرف مائل ہو گیا اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی دین کی طرف آئیں، لیکن اسے حسب منشا نتائج نہیں ملتے، تو وہ ایک ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، یا اس کو ایک افسوس ہوتا ہے کہ مجھے لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ۔ اس بارے میں اصولی بات یہ ہے کہ بندہ اپنے دائرہ کار کا تعین کرے، بندہ یہ سمجھے کہ میرا اختیار کہاں تک ہے اور میں کہاں تک جواب دہ ہوں، میں کہاں تک مکلف ہوں۔ مکلف کا مطلب ہے ذمہ دار، میں کہاں تک ذمہ دار ہوں اور کہاں تک مکلف ہوں۔ دیکھیں، ایک بندہ جو ہے نا جی، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر لوگوں کو خیر کی طرف موڑ دے، یہ اس کا دائرہ کار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام سے بھی یہی بات فرمائی ہے، فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ، بے شک، کہ رسولوں کے ذمے بھی صرف پیغام پہنچا دینا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہم پر صرف واضح انداز میں اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں، ظاہر ہے ان سے بڑا مخلص تو کائنات بے میں نہیں شک، دیکھا، جس قدر وہ مخلص تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی بات میں تاثیر نہیں ہے اس لیے لوگ نہیں مانتے، انبیاء تو مخلص تھے نا۔ بے شک، کتنے انبیاء کرام ہیں جن پر پوری زندگی میں ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، اللہ، کتنے انبیاء کرام ہیں جن پر پوری زندگی میں گنتی کے چند بندے ایمان لائے۔ تو انبیاء کرام نے کبھی اس کو اس معنی میں نہیں لیا کہ وہ یہ کہیں کہ میری اس طریقے سے کیوں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا اختیار یہاں تک رکھا ہے کہ تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اگر وہ مان لیں اسے پھر بھی اجر ملے گا، اگر نہ مانیں اسے پھر بھی اجر ملے گا۔ وہ ہے نا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ان کے لیے برابر ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن آپ کے لیے برابر نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو بندہ اگر یہ سمجھ لے کہ میرا دائرہ کار لوگوں کے دلوں کو پھیرنا نہیں ہے، میرا دائرہ کار صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا ہے، تو میں بری ذمہ ہوں، پھر بندہ جو ہے اس کو ایک اطمینان قلبی ملتا ہے، اور یہ حقیقت۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا ہیرا گم ہو گیا، اس نے لوگوں سے کہا جاؤ بھی ہیرا ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب لوگ چل پڑے، نکل گئے، ایک بندے کو ہیرا مل گیا، وہ بڑا خوش واپس آیا، باقیوں کو ہیرا نہیں ملا، وہ ذرا لٹکے ہوئے چہرے لے کر واپس آئے۔ بادشاہ نے کہا تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمیں ہیرا نہیں ملا۔ بادشاہ نے کہا یار ایک ہیرا تھا، کسی ایک کو ہی ملنا تھا۔ اس نے
ہیرا اپنی ہتھیلی پہ رکھا، کہنے لگا یہ بتاؤ اگر یہ ہیرا ہمارے خزانے میں نہ ہو تو کیا ہم بھوکے مر جائیں گے؟ اس نے پٹک کے مارا زمین پہ اور ہیرا توڑ دیا۔ اب اس نے ایک جملہ کہا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ ہیرا تلاش کر کے کون لاتا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہیرے کی تلاش میں جاتا کون کون ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تم نے لازمی طور پہ لوگوں کو پھیر دینا ہے، یہ مطالبہ تو اللہ پاک نے اپنے انبیاء سے بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دو، ایک بندہ بھی نہ مانے تب بھی اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کی بارگاہ میں سرخرو سبحان ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک دانشور ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کائنات ویسے چلے جیسے میں چاہتا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے نہیں، کائنات ویسے چلے گی جیسے میں چاہتا ہوں۔ اور بندہ کہتا ہے مجھے سمجھ تو ہے کہ یہ کام کیوں ہو گیا، یعنی بندہ چاہتا ہے کہ میں حق کی دعوت دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو بھی بندے میری بات مانے، اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ مجھے سمجھ تو ہے کہ یہ بات کیوں نہیں مانتے، تو بندہ چاہتا ہے یا مجھے سمجھ تو آئے کہ کائنات ایسے کیوں چلتی ہے جیسے میں چاہتا ہوں ویسے کیوں نہیں چلتی، تو اللہ پاک فرماتا ہے تجھے سمجھ آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جب بندہ اپنی حکمت کو اللہ کی حکمت کے مقابلے میں لاتا ہے نا، تب بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ میرا کام صرف کوشش کرنا ہے، باقی سب کچھ خدا کرتا ہے اور خدا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا بے ہے، شک بے شک یہ واصف علی واصف کا قول ہے، بے شک۔ تو یہ ہے بندے کا دائرہ کار۔ تو انسان کو چاہیے، دیکھیں قرآن کریم میں کہا گیا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہتا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ انسان کی خواہشات تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، جو چاہتا ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور وہ حضرت مجدد پاک کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا زندگی میں بندہ بن کے رہنا، کبھی خدا بننے کی کوشش نہ کرنا، اور نہ کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش کرنا۔ غلام بن کے رہنا، کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ اس نے کہا حضرت میں کیسے خدا بننے کی کوشش کر سکتا ہوں، یا میں کیسے مصطفیٰ بننے کی کوشش کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا دیکھ، وہ ذات جس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب تو یہ چاہے نا کہ تیرا بھی ہر کام تیری مرضی کے مطابق ہو، تو گویا تو اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا نہیں بن سکے گا لیکن ٹینشن میں مارا جائے گا۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذات گرامی جس سے اختلاف کرنا کفر ہے، وہ صرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ جس دن تم نے یہ کہا کہ اس بندے نے مجھ سے اختلاف کیا لہذا دائرہ اسلام سے نکل گیا، اس دن تو نے اپنے آپ کو مصطفیٰ بنانے کی کوشش کی ہے۔ بن نہیں سکتا، ایک ہی تھے جو اللہ نے بنا دیے، بن نہیں سکتا، لیکن تو اپنے دائرہ کار سے نکل جائے گا اور ٹینشن میں مبتلا ہوگا۔ آخری بات اس جواب میں کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے نا کوفہ کی طرف، تو راستے میں آپ کو فرزدق ملا۔ فرزدق شاعر تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ لوگوں کو کس حال میں پایا ہے؟ کہنے لگا حضرت لوگوں کے، بڑا مشہور جملہ ہے اس کا، کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ جس بندے کی نیت میں تقویٰ ہو اور جو بندہ اخلاص سے کام کر رہا ہو، اسے نتائج کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسے نتائج کی پرواہ نہیں کرنی۔ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، کہ مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے۔ بندے کو چاہیے اپنی کوشش زندگی کے کسی بھی، جو دعوت کا کام ہے نا، کسی بھی کام میں بہت سے لوگ اس لیے ٹینشن کی وجہ سے بڑے بڑے عجیب و غریب
بیماریوں میں پھنستے ہیں کہ جی ہم جیسے ہم چاہتے تھے ویسا کیوں نہیں ہوا ہماری اولاد کے معاملے میں، اور تم رب نہ بنو، تم بندے بنو، تمہارا کام کوشش کرنا ہے وہ کرو، باقی خدا پہ چھوڑ دو، سب کچھ خدا کرتا ہے اور خدا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔